یہ سن 1994 کی بات ہے۔ پاکستان کا 10 سالہ اقبال مسیح ہیوسٹن امریکہ میں ریبیوک ہیومن رائٹس ایوارڈ وصول کرتے ہوئے جو تقریر کر رہا تھا وہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر مرتب ہے۔ میں پاکستان کے ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشقت کے شکار ہیں، لیکن بانڈڈ لبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آزادی کے بعد میں نے بانڈڈ لبریشن فرنٹ کا سکول جوائن کیا اور اب وہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہم جیسے جبری مشقت کرنے والے بچوں کے لیے BLLF یعنی بانڈڈ لبریشن فرنٹ اور احسان اللہ BLLF کے بانی نے وہ کام کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے ابراہم لنکن نے کیا تھا۔ آج آپ آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں۔ 10 سالہ یہ نوجوان یہاں تک کیسے پہنچا، آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ اقبال مسیح 1983 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک کارپیٹ فیکٹری میں ملازمہ تھی۔ جب اقبال 4 سال کا تھا تو فیکٹری کے مالک نے زبردستی اسے ماں کی جگہ پر کام پہ لگا دیا، کیونکہ اقبال کی ماں نے 600 روپے قرض لیا تھا جو وہ بیماری کے باعث ادا نہ کر سکی، اور بدلے میں اقبال کو فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا۔ اتنی چھوٹی سی عمر ہی سے اقبال مسیح نے زندگی کا بدصورت رخ جھیلنا شروع کیا۔ چونکہ فیکٹری مالک صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ 14 گھنٹے کام کرواتا تھا، بغاوت نے اقبال کے ذہن میں جنم لیا، سو وہ 1990 کو غلامی کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن چونکہ فیکٹری مالک اثر و رسوخ والا تھا، سو پولیس کو رشوت دے کر جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دن قید میں پولیس کے ہاتھوں ٹارچر کروانے کے بعد اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کے لیے قید کر دیا گیا۔ اقبال مسیح دوبارہ فرار ہوا اور اس نے اس مرتبہ اپنے ساتھ لاہور کے 3000 بچوں کو بھی سرمایہ داروں کی قید سے آزاد کیا۔ اقبال مسیح نے 10 سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک۔ اس کی پارٹی، جس کا نام بانڈڈ لبریشن فرنٹ تھا۔ اقبال مسیح ایک لیڈر بن چکا تھا، ایک 10 سالہ لیڈر جس نے سرمایہ داروں کی فیکٹریوں، بھٹوں سے ہزاروں بچوں کو آزاد کروایا۔ اقبال مسیح کو پوری دنیا میں اعزازات سے نوازا گیا۔ کینیڈا میں آج بھی اقبال مسیح کے نام سے چلڈرن رائٹس فنڈ ایشو ہوتا ہے۔ اقبال مسیح 1983 میں ضلع گجرانوالہ کے نواحی شہر مرید کے میں پیدا ہوا۔ اقبال کے والد نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے چند 100 روپے کا قرض ارشد نامی ایک مقامی تاجر سے لے رکھا تھا، مگر ادھار ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے 4 سالہ اقبال کو مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 6 سال تک اقبال دن میں 14 گھنٹے کام کرتا رہا، مگر قرض تھا کہ جوں کا تو موجود رہا۔ جب وہ 10 سال کا ہوا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا، مگر پولیس کے مقامی افسران نے اس کو پکڑ کر دوبارہ اسی تاجر کے حوالے کر دیا۔ اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا، مگر ایک ہی سال بعد اقبال پھر سے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دفعہ خوش قسمتی سے وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس جا پہنچا، جہاں پاکستانی قانون کی روشنی میں اسے غلامی کے طوق سے نجات دلائی گئی۔ بعد ازاں اقبال مسیح اپنے ہی جیسے تقریباً 3000 ننھے مزدوروں کی رہائی کا سبب بنا۔ دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال، جو 11 سال کی عمر میں بھی 4 فٹ سے کم قد کا تھا، اس کی دھوم مچ گئی۔ اسے عالمی ریبک یوتھ ان ایکشن ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کے تحت سالانہ 15,000 امریکی ڈالر کی تعلیمی اسکالرشپ دے دی گئی، جبکہ برینڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس مجاہد کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں اسکول کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا، جہاں مقامی اسکولوں کے طالب علموں نے
اپنے جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے 20 سکول چلا رہا ہے۔ اسی دوران میں اقبال نے 2 سالوں میں 4 سال کے برابر تعلیم حاصل کی، حالانکہ وہ اپنے ہم عصر بچوں سے بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کا کام بہت بڑا تھا۔ سال 1995 میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رق باؤلی پہنچا تو 16 اپریل کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس معصوم فرشتے کی زندگی ختم کر ڈالی۔ یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سے سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف ہیرو نامی ہیروئن کے عادی شخص نے قتل کیا۔ اقبال کی موت کی خبر پر معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کی لکھی گئی لائن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بہادر تھا۔ اقبال کی موت کے بعد مقامی نوجوانوں نے کینیڈا میں فری دی چلڈرن نامی تنظیم کی داغ بیل ڈالی، جبکہ اقبال مسیح شہید چلڈرن فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا گیا، جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کام کرتی ہے۔ سال 2009 میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ کا آغاز کیا، جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے۔ سال 2014 میں جب بھارتی شہری کیلاش ستیارتھی کو نوبل انعام سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کا تذکرہ اطالوی مصنف فرانسسکو ڈی ایڈامو کے ناول میں بھی موجود ہے۔ ناول میں ایک فاطمہ نامی بچی کے ساتھ افسانوی کردار کی زبانی اقبال کی داستان کچھ یوں بیان ہوئی کہ ہم سب بچے اپنے بچپن کے دنوں میں سب کچھ بھولتے جا رہے تھے اور ہمارے ذہنوں میں قالین بنانے کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا کہ 4 سالہ اقبال ہماری زندگی میں شامل ہوا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ این لیوری نے اسی ناول کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر رکھا ہے۔ دنیا نے تو زندگی اور موت میں اقبال مسیح کی قدر کی، مگر جس ملک کا وہ ہیرا تھا، مملکت خداداد پاکستان، اس کی قدر کرنے سے محروم رہا، اور اقبال کی موت کا معمہ آج بھی حل طلب ہے۔ اور جس بے دردی سے گولیاں مار کر اقبال مسیح کو قتل کر دیا گیا، یہ قتل آج بھی ریاست پاکستان کے سر پر موجود ہے۔